الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تمام تر تعریفیں مالک کائنات کے لیے، حد و بے حد لامحدود درود و سلام آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ انتہائی مشکور ہوں بھائی انصر کا اور دیگر ساتھیوں کا کہ جنہوں نے آج کے اس پروگرام میں مدعو فرمایا۔ جو ذمہ داریاں انہوں نے جماعت کی طرف سے ساتھیوں کو ملی ہیں، مرکزی انجمن تاجراں کی جانب سے میں ان ساتھیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ مالک کائنات ان کو ریاکاری سے بچاتے ہوئے دین اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسانیت کی خدمت کرنا انتہائی ضروری، بلکہ یہاں تک دین اسلام نے حقوق العباد کے بارے میں بہت سختی سے وعید فرمائی ہے کہ اللہ اپنے حقوق معاف کر سکتا ہے بلا شرک۔ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، بہت بڑا عظیم ظلم ہے، اس کی معافی نہیں ہوگی۔ لیکن حقوق العباد میں اگر کوئی کوتاہی ہوئی تو وہ جس کا حق لیا ہوگا اس کا حق اسے دینے کے بغیر معافی نہیں ملے گی۔ ایک چھوٹی سی بات حدیث کے روشنی میں، ایک بزرگ نے ان کا ایک مفہوم لکھا ہے کہ اگر کوئی انسان رائج الوقت سکے کا چوتھائی حصہ اگر کسی نے قرض دینا تھا تو وہ بغیر قرض دیے اور بغیر معافی مانگے دنیا جہان سے چلا گیا تو اس کے لیے بہت سخت وعید ہے کہ اسے 750 مقبول نماز اس کے بدلے ادا کرنی پڑے گی۔ تو یہاں پر تقریباً تمام لوگ کاروباری ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک رسماً اکثر جنازوں پہ ہوتا ہے کہ جی مرحوم نے اگر کسی کا دینا تو اس کو معاف کر دیا جائے اور اس کے ورثاء جو ہے وہ ذمہ دار ہیں، حالانکہ بہت بڑا جھوٹا اعلان ہوتا ہے۔ سب سے بہترین اعلان یہ ہونا چاہیے وہاں پہ کہ اس کو اللہ کی رضا کے لیے ویسے ہی معاف کر دیں، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے کسی اپنے بھائی کی غلطی کو یا اس کے قرض کو اس کے جانے کے بعد معاف کیا، اس نے معاف کیا، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما دیتا۔ تو اس لیے یہ جو ہے نا دنیا میں معاملات لین دین اس انداز سے ہونے چاہیے۔ پہلی بات تو ہم قرض تو بہت بڑی بات ہے، زبان سے ہاتھ سے بھی کسی کا دل دکھانے سے گریز کریں۔ وہ پنجابی کے ایک شاعر ہیں، اپنا اپنا انداز ہوتا ہے۔ بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا مسجد ٹھا دے مندر ٹھا دے جو کچھ ٹھہندے ایک بندے دا دل نہ ٹامی بندے رب دلاں وچ رہندے۔ اللہ کی رضا کے لیے کسی بھائی کا دل دکھانے سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ مسلکی اور جو مذہبی ہمارے اندر منافرت کی جو اس وقت ہوا ہے، میرے بھائی نے بھی ذکر کیا ہے، ہم نے امن کمیٹی کے پلیٹ فارم پہ سے ختم کرنے کی بے حد کوشش کی ہے اور مزید انشاءاللہ انصر بھائی گواہ ہیں، اس کے لیے باقاعدہ ایک جنگ لڑی ہے جو علی پور چٹھا میں فضا پیدا کر دی گئی تھی۔ انشاءاللہ آئندہ وہ ایسی فضا بنے گی بھی نہیں، اگر کوئی کرے گا تو اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ کسی کے ساتھ فریق بن کر اس کے خلاف ایف آئی آریں ہوں۔ ایف آئی آروں کا رواج انشاءاللہ ختم ہو گیا اور آئندہ ہوں گی بھی نہیں۔ تو انشاءاللہ جو ہوئی ہیں ان کا بھی انشاءاللہ کوئی نہ کوئی سدباب کیا جائے گا، تاکہ کوئی بھائی اگر کوئی راستے سے بھٹک گیا ہے، نماز میں بھی صاحب موجود ہے، اگر کوئی راستے سے بھٹک گیا ہے تو اس کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، واپسی آئے، اس بجائے اس کے کہ اس کو ضد بنا کر اس کو ایسی تانہ زنی کر کے اس کو اپنے سے دور کر دیا، دین سے دور کر دیا جائے، نفرت پھیلائی جائے، اس کے اندر دین محبت اور اخلاص سے پھیلا۔ اور انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ محبت اور اخلاص کے ساتھ ان بھائیوں کو جو غلط راستے پہ چلے ہیں انہیں صحیح راستے پہ لانے کی کوشش کی جائے۔ بات تھوڑی سی لمبی اس لیے ہو گئی کہ انصر بھائی نے ایک دوسری رگ پہ ہاتھ رکھا تھا کہ جو ایف آئی آریں علی پور چٹھا میں ہوئی ہیں، یہ رسم صرف علی پور چٹھا میں بنی تھی، باہر کہیں نہیں ہے۔ انشاءاللہ آئندہ علی پور میں بھی نہیں ہوگی۔ یہ انشاءاللہ پرامن شہر ہے اور اس کو پرامن رکھنے کی ہر لحاظ سے کوشش کی جائے گی۔ جماعت کے ساتھیوں کی جو ذمہ داریاں ہیں، پھر دعا گو ہوں کہ مالک کائنات ان کو اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں کامیابی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔